محرم میں یہ صورت حضرت امام حسین نے پڑھی تھی۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اربوں بھی مانگو گے تو آج ملے گا، بے شک آزما لو۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس صورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ صورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ صورت 9 اور 10 محرم کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے اس کی حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے اس کی حفاظت ہو جائے، ہر دکھ درد اس کا ختم ہو جائے، آنے والی مشکل اس کی ٹل جائے، اس کے گھر سے رزق کا، فاقوں کا، تنگ دستیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو پھر اس شخص کو چاہیے یہ صورت پڑھنے کا 9 اور 10 محرم کو اپنے گھر میں ضرور اہتمام کرے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ صورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ صورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ صورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اسے اپنا بنا کر کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ کے لیے محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو قرضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت ختم ہو جاتی ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق سے خلاصی کے لیے دعا کریں گے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جائے گا، اس کا رزق اس کے گھر میں ہوگا۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ تک نہیں گزرے گا، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرے گا، مطلب 8 دن بھی نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دوستو، جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور آپ کو بتا رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین، بڑے اہم دن ہیں یہ 10 دن، بڑے ہی خاص ہیں، بڑی سہانی اور اہم گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس صورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔
میں آپ کو بتا دوں بہت ہی نہایت قیمتی عمل ہے، اور یہ آج کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ سمجھ کر وظیفہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی 7 پشتیں تک سنور جائیں گی، آپ کا مقدر آج ہی سنور جائے گا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ ہی نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس بات سے یہ اہمیت حامل ہے کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے طریق اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشدین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی کریم نے بطور خاص اللہ سے دعا فرمائی۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم کے دن یہ سورہ کاف پڑھنی ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر نہ بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے بھی صرف 1 گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ درود پاک 1 بار یعنی کہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھ کر 10 محرم کو یا 9 محرم کو 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ سورت کاف آپ نے 9 بار پڑھنی ہے، اول و آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب 10 کو پڑھیں تو یہ آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ کاف ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے، پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ اول و آخر 9 بار یا 10 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس عمل کے بعد آپ رب سے جو بھی مانگو گے، عمل کرنے کے بعد آپ رب سے دعا کیجئے گا، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے ہر مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک مہینے اور اس مبارک دنوں کے صدقے سے، یعنی کہ 9 اور 10 یعنی کہ محرم کے پہلے عشرے کے صدقے سے آپ کی تمام حاجات پوری فرما دے گا۔ اور خاص طور پر میری وہ بہنیں بیٹیاں جن کی شادیوں کو عرصہ گزر چکا ہے، 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کے گھاں اولاد نہیں ہو رہی، بے اولادی کا تانا سن کر وہ پریشان ہو گئی ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو آج کر لیں انشاءاللہ۔ 10 محرم تک، خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو یہ سورت اپنے گھر میں پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر میرے رب نے چاہا تو میرا رب اسی مہینے آپ کو امید لگا دے گا اور آپ کے گھر میں نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد اس کا لنک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے تاکہ کسی بھی انسان کا بھلا ہو سکے۔ آپ کے گھر سے برکت ہمیشہ کے لیے رہے گی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی، پسند کی شادی ہو جائے گی، ایون دنیا جہان کا کوئی بھی کام ہے اس وظیفے کے عمل سے، اس وظیفے کے صدقے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر امام حسین کے واسطے سے آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔
دوستو آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔